السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کرنا، ویڈیو پورا دیکھیں۔ 2023 ختم ہونے کو ہے اور نئے سال کی آمد بالکل قریب ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام قوموں میں خوشیاں اور تہوار منانے کے طریقے مختلف ہیں۔ ہر تہوار کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر ضرور ہوتا ہے، اور ہر تہوار کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور برے کام کو ختم کرنے کی اور برے کام سے رکنے کا پیغام دیتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جیسے جیسے بگاڑ آتا گیا، انسانوں کے اندر جیسے جیسے بگاڑ آتا گیا، تو اس نے ان تہواروں کے اندر اور ان جشنوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں، ایسے بدعات و خرافات اور ایسی نئی چیزیں ایڈ کر دی اور ایسے بدعات و خرافات شامل کیے جس سے اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اور دنیا کی جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی تو انسانوں نے کلچر کے نام پر نئے نئے جشن ایجاد کیے، کبھی برتھ ڈے کے نام پر، کبھی ٹیچر ڈے کے نام پر، کبھی مدر ڈے کے نام پہ، اسی طرح کئی پتہ نہیں کیا کیا ایجاد کر لیا ہے۔ انہی میں سے ایک نیو ایئر ڈے، نئے سال کا جشن۔ یہ نئے سال کا جشن دراصل عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے مذہب کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی کے نام پر اور اسی دن کی مناسبت سے یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر خوشی کی ایک کیفیت چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کیفیت خوشی کی نئے سال کی آمد تک باقی رہتی ہے۔ نئے سال کے موقع پر پورے ملک میں رنگ برنگی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے کا بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتی ہے 31 دسمبر کی رات کو تو ہر طرف سے مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہیں، آوازیں گونجتی ہیں، مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں جس میں شراب و شباب اور ڈانس، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اس میں، جس کا اسلام میں بالکل جس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کی طرف پھر مسلمانوں نے بھی دھیرے دھیرے اس 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے ہیں۔ اب تو مسلمانوں نے اپنے دین کو کمتر اور حقیر سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ہر طریقہ سکھلاتا ہے، ہمیں جینے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنا، پورا طریقہ ہمیں بتلاتا ہے۔ اور پھر یہ تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ جو نیا سال یہ شروع ہونے والا ہے یہ عیسائیوں کا عیسوی سال ہے۔ اسلامی تاریخ جو سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سو کا اس کو علم ہی نہیں رہتا، یعنی کب شروع ہوتا ہے۔ آج ہم کسی بھی مسلمان چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اگر نیند سے اٹھا کر بھی تاریخ پوچھیں گے تو وہی تاریخ بتائے گا، اسلامی تاریخ سے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نئے سال پر جو خوشی مناتا ہے، دراصل نئے سال پر اس کا ایک عمر کا 1 سال، اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو چکا ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پر کسی بھی نعمت کے ختم ہونے پر یا زائل ہونے پر، ضائع ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے، جشن نہیں منایا جاتا، بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر اسی میں سے ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ مغربی تہذیبوں سے بچیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اپنی زندگی کو بھی اسی کے مطابق ڈھالیں، اور جس چیزوں کا حکم دیا گیا انہی کو کرے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نئے سال پر مبارکباد دینا، جشن منانا، تو جس طریقے سے آج کیا جاتا ہے، اس اجتماع سب لوگوں کا جمع ہونا، اس میں کیک کاٹنا اور پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے، اس میں تو بالکل اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں البتہ مبارکباد دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں نہ تو اس کو منانے کی کوئی روایت ملتی ہے اور نہ منانے کی، نہ اس سے کوئی رکنے کی ہے۔ تو اس میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اگر کوئی نئے سال پر دعا دیتا ہے تو اس کو جواب میں بھی دعا دے دیجئے، لیکن اس میں پہل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے اسی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ میری آپ حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ
31 دسمبر کی رات سے پہلے لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور مغربی روایات سے بچنے کی کوشش کریں.